معزز سامعین کرام، صدر ذی شعور اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے لہو لہان جنت میرا کشمیر۔ کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم۔ اس وادی پرخون سے اٹھے گا دھواں کب تک، محکومی گلشن پر روئے گا سما کب تک، محروم نوا ہوگی غنچوں کی زباں کب تک، ہر پھول ہے فریادی آنکھوں میں لیے شبنم، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم۔ ساتھیوں، کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، ہر راستے جبری گمشدگیاں، ہراستی قتل، املاک کی تباہی و بربادی، پیلیٹ گن سے چھلنی بے بینائی لوگ، ظلم و جبر کے سائے میں پلتی ہوئی زندگیاں، لاپتہ شوہروں کی منتظر نصف بیوہ خواتین، انتظار میں بیٹھی وہ ماں جس کا بیٹا قابض فوج کے تاریک عقوبت خانوں میں مار دیا گیا، اجتماعی قبریں اور عصمت دری کا شکار زندہ لاشیں ذہن میں آتی ہیں۔ کشمیر جو کبھی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، آج دنیا کے خطرناک ترین تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی بڑی قوت پاکستان اور خطے کے اہم ترین ملک ہندوستان کے مابین 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں ممالک کے عوام کے سروں پر ایٹمی جنگ کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ سندھ سرحد پنجاب بلوچستان میں رہتا ہوں، میں کشمیر ہوں سارے پاکستان میں رہتا ہوں، پریوں والی جھیل میری آنکھوں میں بہتی ہے، میں روگی شہزادہ ہوں نارا میں رہتا ہوں۔ ساتھیوں، کشمیر کی جدوجہد آزادی میں فروری کا مہینہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں کشمیر کی آزادی کے سرخیل مقبول بھٹ کو بھارتی حکومت نے سزائے موت دی تھی۔ مقبول بھٹ کشمیری آزادی کی تحریک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی تھے، جنہوں نے نہ صرف کشمیری قوم کو منظم کیا بلکہ انہیں خالصتاً قومی بنیادوں پر مدافعانہ مسلح جدوجہد کی تیاری کی تحریک دی۔ ان کی تحریک کی مقبولیت سے ہندوستان اس قدر خائف تھا کہ ان پر ایک بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر کے قتل کا الزام لگا کر گرفتار کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے ایسے تمام الزامات کی تردید کی، اس کے باوجود ان کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل دہلی میں پھانسی دے دی گئی اور میت ان کے خاندان کے حوالے نہیں کی گئی۔ اس واقعے نے بھارت مخالف جذبات کو ہوا دی، جس کے بعد کشمیر میں ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشمیری مقبول بھٹ کو جدوجہد آزادی کا ہیرو ماننے لگے اور اس واقعے کے چند سالوں کے اندر کشمیریوں میں آزادی کی تحریک منظم اور مؤثر انداز میں ابھر کر سامنے آئی۔ ساتھیوں، ہمیں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی برقرار کرتے ہوئے خود متحد رہنا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تقویت ملے۔ افسوس یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر خود پاکستانی سیاسی جماعتوں کے اندر اتحاد نہیں۔ ساتھیوں، ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ کشمیریوں کی یا رب تو غیب سے مدد کر، مظلوم کا جہاں میں تو ہی تو آسرا ہے، ظلمت قدے میں ہو پھر تنویر کی آزادی، ہم مانگتے ہیں یا رب کشمیر کی آزادی، ہم مانگتے ہیں یا رب کشمیر کی آزادی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔